حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا. تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گئے. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل، لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہو جائے. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے. انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی. یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے. توجہ میری طرف رکھیے. یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بدھ مت، عیسائی تینوں اندر ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھئی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا الہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیواریں ہلنے لگی، کانپنے لگی. انہوں نے توڑے دروازے، باہر آ گئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو، بے ایمانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہیں. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم قدا ہے جہاں لا الہ. بارہ پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا ہے نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا. محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے. باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا. محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا. میں ان کا ایمان. فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے آئے. ان کا ایمان میں. حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا. یہودی باہر نہیں نکلتے. باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر. کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا. کس کی قوت؟ ایمان کی. کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ. تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا
وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر۔ حضرت خالد بن ولید، او بھائی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے۔ فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے۔ فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے، 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے ہیں، کتنے غیر مسلم۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے، بولے۔ ایمان بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا قوت والا۔ اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں ناجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو، لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے کو تسلی دے کے سلا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشا، خوبصورت عورت، بری عورت، خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو اور دعوت گناہ بھی دے، بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو، اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا، روز پتہ چلے گا۔ میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی، اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا، بڑا لاڈلا، مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے۔ ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی قول ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا، ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا، جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا ہے، جھنڈا پکڑا۔ اور جناب مصعب ابن عمیر کے جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا ہوئے، سینے سے۔ میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا، یہ اس نے زمین پر گرنے۔ اپنے ایمان کو دیکھو، ایمان کو پرکھو، ایمان پر محنت کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کی۔ دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو۔ تیسری بات شہادت کی آرزو۔ چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو بولیے ایمان کو۔ اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ کرتا، ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو، کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو، ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں۔ حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو،
उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, ये है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली उल मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हो तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती है बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने या मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा